السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج فرینکفرٹ جرمنی کے اندر صبح 8 بجے آسمان کے اوپر گھنے بادل چھائے ہوئے ہیں، ہوا میں ہلکی ہلکی سی خنکی، اور بچے اسکول کے ٹائم پہ بھاگم بھاگ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں وقت پہ، باوجود اس کے کہ چھٹیاں ہیں، لیکن گرمیوں کی چھٹیوں کے اندر اسکولوں میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ کرونا حالات کی وجہ سے جو بچوں کے بعض پڑھائی کا حرج ہوا، اس کو کور کرنے کے لیے انہوں نے پھر ہر کلاس کے اندر چھوٹے چھوٹے گروپوں کی شکل میں ہفتہ بچوں کو بلایا ہے کہ وہ اپنے بعض مضامین کے اندر کور کر سکیں اس وقت کو۔ جرمنی اور باقی یورپین ممالک جو ترقی یافتہ ہیں، ان کے اندر ہم کسی وقت بھی صبح کے وقت یا دوپہر کو، شام کو، رات کو، لیٹ، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، وہ جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس کو کوئی غیر یقینی کیفیت یا خطرے کی کیفیت کہ وہ پتہ نہیں بخیر و عافیت گھر واپس پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا، یہ والی نہیں ہوتی جیسا کہ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے ہر وقت ایک خدشہ، ایک خطرہ سا سر پہ منڈلاتا رہتا ہے۔ اسی طرح جو کاروبار ہیں مختلف، ان کے اندر بھی وہ جو لوگ ہیں، دکاندار ہیں یا دوسرے، ان کو بھی ہر وقت ایک خدشہ سا لگا رہتا ہے کہ کہیں خدا نخواستہ اگر کوئی آگ لگ گئی یا کوئی ڈاکہ پڑ گیا یا کسی شخص نے عداوت میں کوئی نقصان پہنچایا تو کوئی والی وارث نہیں، کوئی اس کا مداوع نہیں۔ وہ چیزیں ہم بارہا دیکھ چکے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے ملک میں، جو کہ اسلامی ملک ہے، اور اسی طرح باقی جو ممالک ہیں جہاں مسلمانوں کی کثرت ہے، وہاں نمازیں دن میں 5 دفعہ، قرآن کی تلاوت، اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ تھا، جس کو یہ یورپین لوگ اور کرسچینٹی اور دوسرے مذاہب اپنی زندگی میں شامل کر کے پریکٹیکلی کہاں کہ کہاں پہنچ چکے، بے شک اس کے کہ وہ منہ سے یہ اقرار نہیں کرتے کہ ہم مسلمان ہیں یا ہمارے یہ، لیکن ان کا جو عمل ہے، جو ان کا کردار بظاہر نظر آتا ہے، وہ جیسے ایک دوسرے کے ساتھ ایک ڈیل ہوتی ہے، کاروبار میں، بزنس میں کوئی ڈیل ہوتی ہے، ایک دوسرے کا لین دین کا معاملہ ہوتا ہے، پھر ایمانداری کی بات آ جاتی ہے چھوٹے چھوٹے معاملات میں، مثلا ٹرین پہ سفر کرنا ہے، بس پہ سفر کرنا ہے، یا کسی سے کوئی دار لے کے واپس دینا ہے۔ وہ پھر بچوں کا معاملہ آ جاتا ہے کہ بچوں نے جو سیکھی ہیں چیزیں بچپن سے اپنے گھروں میں، اپنے ماں باپ کو ایز اے نمونہ کے طور پہ، یہ ساری معاملات وہ اتنے کلیئر اور شفاف ہیں، مگر ہمارے ممالک میں جہاں ہم بڑے ہوئے ہیں اور تعلیم ہماری یہ ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اور ان کا جو اسوہ یا ان کی تعلیم، اس کو بیسیکلی ہمیں رہنما بنانا چاہیے، لیکن ہمارا جو پریکٹیکل ہے، جو ہماری عملی زندگی ہے، وہ بالکل اس کے مخالف، بالکل جس کو کہتے ہیں نا وہ 180 گراڈ
یا اس کا وہ جو اس کے اپوزٹ بالکل جو تعلیم ہے اس کے بالکل اپوزٹ. اب یہ دیکھیں گرین سگنل ہوا ہے تو لوگ جو ہیں اس کو پیدل کراس کر رہے ہیں. اگر ہمارا دیس ہو وہاں ہم دیکھیں تو ادھر سگنل کا تصور اکثر جگہوں پہ ہے ہی نہیں. ٹرین کا ٹائمنگ ہے, انہوں نے پتہ ہے کہ اگر 8:05 پہ ٹرین آنی ہے تو 8:05 پہ یہاں پہنچ جانی. وہ دیکھیں سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا پلان لگا چمکتا ہوا, اس کے اوپر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ 5 منٹ کے بعد ٹرین یہاں پہنچے گی جو اگلے سٹاپ ہے, پھر اس کے بعد 10 منٹ کے بعد آئے گی, پھر 20 منٹ پہ آئے گی. اس کے مطابق لوگوں کو پتہ ہے کہ انہوں نے اپنا ٹائم پہ پہنچنا ہے اور کام پہ آغاز کرنے. لیکن ہمارے ملکوں کے اندر یہ جو عرب ممالک ہیں, یا ہم بات کرتے ہیں اپنے ملک کی, ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم دنیا کی بہترین مذہب اور اس مذہب کے پیروکار ہیں جو تمام دنیا کے لیے ہے جس پہ, لیکن ہمارا جو کردار ہے وہ اس طرح کا ہے کہ اس سے کوئی بھی کسی بھی مذہب کا پیروکار کسی بھی ملک کا بندہ پناہ مانگتا ہے. کیا اس کی وجہ ہے؟ آج بات جو ہو رہی ہے اس کا مقصد یہ ہے یہ دیکھنا کہ آخر کیا وجہ ہے. تعلیم تو ہمارے جو رہنما ہیں جن کو ہم نے مانا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی جو تعلیم ہے جو اس ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو, یہ دیکھیں جی صبح صبح ساتھ ساتھ آپ کو نظارہ کھیلنے چل رہی ہیں ساتھ ساتھ. تو اب بات یہ ہے, یہ دیکھیں جی ساتھ ساتھ جو ہے نا نظارہ بھی میں نے چلتے چلتے میری نظر پڑی تو میں نے کہا یہ جو کیمے ادھر یہ جو ٹکیلیاں ہوتی ہیں نا جانوروں کی, بڑی خوبصورت نظارہ پیش کرتی ہیں. وہ ایک درخت سے دوسرے درخت پہ اور پھر اس درخت سے اب یہ بھاگتے بھاگتے دوسرے درخت کی طرف چلے جائیں گے. بہرحال یہ بعض قدرتی مناظر ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے انسان کی طبیعت ایک دفعہ خوش ہو جاتی ہے. بات یہ چل رہی تھی کہ ہمارے جو ممالک, جو ہمارا ملک پاکستان ہے یا افغانستان ہے یا بنگلہ دیش ہے, جہاں کے خالص مسلمان جنہوں نے یہ دعویٰ کر رکھا ہے کہ ہم دنیا کے بہترین مذہب کے پیروکار ہیں, وہاں دنیا کے سب سے زیادہ غلیظ کام کیوں ہوتے ہیں؟ وہاں اسلام کی یا اس مذہب کی سب سے زیادہ تذلیل کیوں کی جاتی ہے جس کے وہ ماننے والے ہیں؟ مثال کے طور پہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین, اور انہوں نے پوری زندگی میں یہ سبق دیا کہ آپ دوسرے جو مذاہب کے لوگ ہیں یا دوسرے مذاہب کے جو پیروکار ہیں ان کی آپ نے کبھی بھی اپنے قول یا فعل سے دل آزاری نہیں کرنی. اور یہی وجہ تھی کہ بڑے بڑے مخالفین, بڑے بڑے بادشاہ لیڈر, وہ اس اسوہ اور اس اخلاق کی وجہ سے اپنا دل دے بیٹھے اسلام کو اور وہ مسلمان ہو گئے. کبھی پوری زندگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی شخص کا, حتیٰ کہ کسی جانور کا بھی تکلیف دینی, اس کو جانوروں کی تکلیف پہ بھی آپ کو تکلیف ہوتی تھی اور آپ کہتے تھے کہ ان کا تکلیف کا خیال رکھیں, انسان تو دور کی بات. تو پھر ہمارے ملکوں میں یہ جو افغانستان لے لیں, پاکستان لے لیں, انڈیا لے لیں, یہ بر صغیر کے لگا, باقی عرب کنٹریز کی بات ہم نہیں کرتے کیونکہ ہم وہاں جا کے رہے نہیں, دیکھا نہیں ہے. تو وہاں کیوں اسی تعلیم کی, کیا کہتے ہیں, اسی تعلیم کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں, انسانوں کے حقوق مارے جاتے ہیں, بچوں اور بچیوں کے ساتھ چھوٹی عمر میں زیادتی ہوتی ہے, اور وہ زیادتی بھی کن لوگوں کی طرف سے ہوتی ہے؟ جو اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں, جنہوں نے اسلام سکھانا ہے وہی اسلام کی تعلیم کی دھجیاں اڑاتے ہیں. پھر نماز, قرآن اور باقی تعلیمات سب کا بڑا چرچا ہوتا ہے, اور بڑھ چڑھ کر
دیے جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں، قربانیاں دی جاتی ہیں، بڑھ چڑھ کر چندے دیے جاتے ہیں، اور مطلب جو بھی دکھاوے کا ہو سکتا ہے کام جو اس مذہب اسلام سے کھاتا ہے وہ کیا جاتا ہے۔ لیکن جب معاملہ پریکٹیکل پہ آتا ہے، عملی اقدام پہ آتا ہے، تو اس میں مکمل طور پہ مخالفت اس کے بالکل مخالف چلا جاتا ہے، اور اس تعلیم کی چھوٹے سے چھوٹے معاملہ سے لے کے ایمانداری لے لیں، یہ ٹرینوں کا یہ نظام چل رہا ہے، یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں بسوں کا، لوگ ایمانداری سے، کوئی اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ کنٹرول ہر دفعہ ہوگا، لوگوں نے یہاں سال کا بنوایا ہوتا ہے یا مہینے کا بنوایا ہوتا ہے، یہاں انہوں نے جب نہیں ہے کسی کے پاس، اس نے وہ ٹرین کے وہ انہوں نے لگائے ہوئے ہیں سامنے مشینیں، انہوں نے لینی ہے ٹکٹ۔ ہاں یہ ہے کہ کبھی کبھی احتیاطاً، وہ بھی لوگوں جب سے بہت سارے لوگ دوسرے ممالک سے یہاں آباد ہو گئے تو ان کو مجبوراً پھر یہ کرنا پڑا کہ کبھی کبھی وہ کنٹرول کے لیے اچانک کوئی لوگ آتے ہیں، اور پھر وہ اگر کسی نے نہیں رکھا ہوا تو پھر وہاں کوئی معذرت نہیں ہے، پھر وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ایک دانہ وہ جو اس کے اوپر 7 کونپلوں اور پھر اس کے اندر 700 گنا بڑھ جاتا ہے، تو ادھر پھر یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ایماندار، وہ پھر سزا جو ہے اس بندے کو بھی کتنے گنا بڑھا کے رکھتے ہیں جرمانہ، تاکہ اس شخص کو سبق ملے کہ آئندہ اس نے نہیں کرنا۔ یہ بھی بیسیکلی آپ دیکھیں، اگر اسلام تعلیم دیتا ہے چوری کے بعد ہاتھ کاٹنے کی، عام طور پہ یہ پریکٹیکبل اس کو ناممکن ہے، اگر کوئی چور مجبوری میں بھوک کی وجہ سے تنگ آ کے یا حکومتی ایسے اقدامات نہ ہوئے ہونے کی وجہ سے کرتا ہے تو اس کے اوپر وہ لاگو نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ ہے کہ یہاں اگر کوئی بندہ اس طرح کرتا ہے، تمام انتظامات گورنمنٹ نے دیے ہوئے ہیں، سہولیات دی ہوئی ہیں، اگر کوئی بھوکا ہے اس کے لیے کھانے کا انتظام ہے، اگر کوئی رہائش نہیں ہے اس کو رہائش کا، پھر بھی کوئی کرے تو اس کو پھر ٹکا کے جرمانہ کرتے ہیں۔ بہرحال یہ چیزیں ایسی ہیں جو آج صبح کے وقت جو چلتے چلتے واک جو ہے فرینکفرٹ کے جو صبح کی جو کیا کہتے ہیں دھکم پیل تو نہیں کہہ سکتے اس کو، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنا چہل پہل، اس کے ساتھ ساتھ یہ باتیں، یہ دیکھیں ابھی آپ کو آواز آ رہی ہے میری بیک سے، اب یہ یہاں یہ اشارے پہ بند ہے، اس کا ریڈ ہے، لیکن اس نے اس کو رستہ دے دیا ہے کیونکہ یہ اشارہ، لیکن وہ اس نے موٹر سائیکل والے نے مجھے یہ اب یہ اس کو کہیں ایمرجنسی کسی کی زندگی بچانے کے لیے جو جا رہی ہے ایمبولینس، بے شک اس کا اشارہ بند ہے، جو بھی ہے، لوگ جو اشاروں پہ کھڑے ہیں وہ رستے کو پیچھے ہٹ جائیں گے اور دے دیں گے، اس کو گزرنے دیں گے، یہ نہیں کریں گے ہمارے ملک کی طرح کہ اچھا میرا رائٹ پہلے ہے میں کیوں چھوڑوں رستہ، مریض مرتا ہے تو مرے، یہ چیزیں کہاں سے کیسے پیدا ہوں گی؟ ہماری تعلیم جو ہے وہ پوری دنیا میں سب سے اعلیٰ تعلیم ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہوئی ہے، وہ ہے انسانی حقوق کا خیال رکھنا، جہاں سے سب چیزیں شروع ہوتی ہیں۔ اور جب جس ملک میں انسانی حقوق کی ہی پامال کر دیے جائیں، سانس لینا تک گوارا، مطلب ان کا پابندی لگا دی جائے، اب آپ دیکھیں یہ جو واقعات پچھلے 1-2 سال سے جو کیا کہتے ہیں ریاست مدینہ کے دعوے دار وزیر اعظم صاحب آئے تھے، ٹھیک ہے ان کے کردار پہ ہم بات نہیں کرتے، کیا تھا ان کا ماضی کیا تھا، لیکن ٹھیک ہے وہ کرپٹ آدمی نہیں ہیں، انہوں نے اپنے ملک کی درد رکھتے ہیں اپنے، لیکن ان کو ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم تھی وہ یہ نہیں تھی کہ وہ کمیونٹیز جو کمزور ہیں، جو ملک کے لیے لائل ہیں، جو ہمدردی رکھتے ہیں، جو اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں ملک کی حفاظت کے لیے، اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور مذہب کی خاطر، اسی کمیونٹی کو صرف اس وجہ سے دبا دیا جائے کہ ان کی حکومت جو ہے اس کے اندر چند دن چند سال ان کو مزید تقویت مل جائے اور وہ اس میں بیٹھ لے، کیونکہ ایک انصاف کا تقاضا ہوتا ہے۔ جب ایک تعلیم ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ انسانیت سب سے پہلے، مذہب میں اگر انسانیت نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، اگر آپ انسانوں کی قدر نہیں کرتے، انسانوں کی تضحیق کرتے ہیں، ان کے حقوق مارتے ہیں، تو باقی کی یہ تعلیم کی درجے رہ جائے گی۔
خدا تعالیٰ نے کئی دفعہ مطلب قرآن میں یا حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے انسان کے حقوق کا خیال نہیں نہ رکھا، اللہ تعالیٰ کے حقوق جو اللہ تعالیٰ نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ چیزیں جو ہیں یہ خدا تعالیٰ سے متعلقہ ہیں، وہ تو خدا معاف کر دے گا۔ لیکن جس شخص نے دوسرے انسانوں کے حقوق غصب کیے، دوسرے انسانوں کے ساتھ زیادتی کی، وہ خدا تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ باوجود اس کے کہ یہ لوگ جانتے ہیں سب، یہ جو مولوی جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء سو کا لقب دیا، وہ کیوں دیا؟ یہی وجہ تھی کہ ان کو پتہ تھا کہ اس دور میں آ کے ان مولویوں نے، ان فسادیوں نے، جو کمزور لوگ ہیں، جو کمیونٹیز کمزور ہیں، ان کا حق مارنا ہے، ان کے ساتھ انسانیت سوچتا۔ اپنے ملک، اپنے لوگوں کے ساتھ بھی وہ وہی سلوک روا رکھے ہوئے ہیں، دعویٰ مسلمان ہونے کا کرتے ہیں، حرکات ان کی میرا یہود و نصارہ سے بھی بری ہوئی ہیں، گری ہوئی ہیں۔ یہ سب انسان جانتے ہیں کہ کس طرح سے یہ دنیا جس طرف جا رہی ہے، ترقی کر رہی ہے، انسانی اقدار کے لحاظ سے، انسانیت کی قدر کے لحاظ سے، اس کے بالکل بالمقابل ہمارا ملک جو ہے، ہمارا دیش جو ہے، وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے، تزلزل، نیچے گرتا جا رہا ہے نیچے۔ اپنے پچھلے 2 سالوں سے جائزہ لیں، مساجد، کسی مسجد کا کوئی ایک مسجد ایک بنائی گئی ایک عبادت گاہ، ایک مسجد، ایک عمارت ہے، اس کا کوئی نہ اس کی فیلنگ ہے، نہ اس کے اندر کوئی جان ہے، نہ وہ صرف ایک نشانی ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کی عبادت کے لیے ایک گھر بنایا گیا۔ اب اس مسجد کے اوپر صرف اس لیے اٹیک، ان کے منارے گرانا اور ان کے اوپر لکھا ہوا کلمہ طیبہ جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، اللہ کا نام، اس کو چھید کر کے اس کو توڑنا، بتائیں یہ کون سی انسانیت ہے؟ اس کے پیچھے آپ جو مرضی جواز رکھ لیں، جو مرضی، اور پھر جب گورنمنٹ اس کے اوپر سپورٹ کرے اور گورنمنٹ اس کے اوپر ایک لفظ نہ بولے، اس کی کیا کہتے ہیں کہ یہ غلط کام ہوا ہے، وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اندرون خانہ خاموشی کے ساتھ اس کی تائید کر رہے ہیں۔ اگر ایک گورنمنٹ یا کوئی ادارہ کھل کے، جس کو اللہ تعالیٰ نے پاور دی ہوئی ہے، یہ بات کرے کہ یہ جو اقدام ہوا ہے یہ غلط ہے، ہم اس کی شدت کے ساتھ مذمت کرتے ہیں، پھر تو وہ سمجھ آتی ہے کہ یہ، لیکن اگر خاموش ہو جائیں اور اگلے لوگ جو پہلے جنہوں نے کیا ان کو یہ ہلا شیری دینے والی بات ہے۔ میرے ساتھ ساتھ آپ یہ نظارے دیکھ رہے ہیں، یہ آخری سٹاپ ہے اور وہ اس کا U5 کا، یہ جو ٹرین ساتھ ساتھ آپ نے چلتے یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں، وہ سامنے جو ہے وہ گاڑیوں کی ورکشاپ ہے، اور یہ ادھر لوگ بس کا انتظار کریے، اوپر دیکھ رہے ہیں آپ سارا، اور یہ سامنے جو ہے دلی لکھا ہوا ہے، بسوں کے نام نمبر لکھے ہوئے ہیں، لوگ اپنا اپنا جنہوں نے کاموں پہ جانا ہے، آپ نے پہلے دیکھا بچے اسکول جا رہے ہیں، پھر یہ وہ لوگ ہیں جو کاموں کے لیے، یہ بڑا مشہور بروکے ہے، پروئنگ سائمر بروکے، اس کے اوپر سے موٹر وے جا رہی ہے، تقریباً 3 یا 4 پٹڑی ٹریک والی، اور یہ اس کے نیچے جو ہے اس سائڈ پہ وہ گاڑیوں، اور سامنے وہ کھانے پینے کا جو سٹور ہے وہ ہے۔ بہرحال یہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ دکھایا ہوا آپ کو۔ بات چل رہی تھی ہمارے ملک کی ان ممالک کے ساتھ ایک موازنہ، کہ یہ لوگ کتنے سکون اور آرام سے زندگی گزارتے ہیں، ان کو کوئی ڈر خطرہ نہیں ہے، اور ہمارے ملکوں میں ہر وقت ایک خوف خطرے کا عالم رہتا ہے۔ کاروبار لے لیں، اس میں انسان کو غیر یقینی کیفیت ہے، کوئی بھی شعبہ لے لیں، اس میں کیا وجہ ہے؟ تعلیم ہماری اسلام کی جو تعلیم ہے وہ سب سے بہتر ہے، اور وہاں نمازیں اور سب باقی اقدام جو اسلامی تعلیم کے مطابق وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن کرپشن میں، برائیوں میں، ایک دوسرے کا حق مارنے میں ہم سب سے آگے ہیں ورلڈ میں، انسانیت کی تذلیل کرنے میں بھی ہم سب سے آگے ہیں۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ غور طلب بات ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں ضرور ڈیبیٹ کرنی چاہیے، اور ہمیں اس پہ ضرور سوچنا چاہیے۔ جب انسانیت کی قدر انسان کھو دیتا ہے اور انسانوں کا حق مارتا ہے، تو پھر لگتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا جو فضل ہے، جو مدد ہے، وہ بھی اٹھ جاتی ہے اس ملک سے، اس دیش سے۔ جو لوگ انسانیت کی قدر کرتے ہیں، انسان کو انسان سمجھتے ہیں، اس کو اس کا حق دیتے ہیں کہ ایک انسان ہے، وہ اپنے مذہب اور اپنی تعلیمات کے مطابق جس کو وہ بہتر سمجھتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی ورکشاپ ہے،
اور یہ سامنے پھر وہ مارکیٹ، اس کے مطابق اگر وہ زندگی گزار سکتا ہے آزادی کے ساتھ، جو کہ قائد اعظم نے کہا تھا جس دن یہ ملک بننا تھا، قائد اعظم نے یہ فرمایا تھا کہ جی میں کیا کہتے ہیں اپنا اس ملک کے اندر کسی مذہب کو اور کسی بھی فرقے کو، کسی بھی مذہب کے پیروکار کو کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں ہوگی، وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکے گا۔ اب اس کے ابھی آپ نے نفی کر دی، اس کو بھی آپ نے ریجیکٹ کر دیا۔ تو اس لیے یہ سارے جو منحوسیت یا جو بھی ملک کے اوپر ہو رہا ہے، پھر ان کے جو لیڈران آتے ہیں وہ دعویٰ یہی امید لگ جاتی ہے لوگوں کو کہ یہ کچھ اچھا اقدام کریں گے، لیکن جب ان کو مل جاتی حکومت پھر وہ بھی اسی ڈگر پہ چل پڑتے ہیں۔ یا تو وہ جو مولویوں کے وہ ذہنیت کے نیچے دبے ہوئے ہیں، ان کو خوف خطرہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے باتیں نہ مانی، نہ ان کے ساتھ چلا تو شاید مجھے یہ تار پھینکیں گے۔ لے جی ہماری مارکیٹ آ گئی ہے، باقی انشاءاللہ تعالیٰ پھر نیکسٹ ٹائم آپ سے گفتگو ہوگی۔ اگلی دفعہ میں آپ کو دکھا دوں گا یہ اب ہم اس وقت پہلے ہاتھ جو ہیں وہ صاف کرنے، پھر اس کے بعد جن کے پاس بوتلیں خالی وہ ڈالیں، اور یہ پھر آگے سارا صبح ناشتے کا سسٹم تازہ